اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، چاہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، چاہے آپ کو برا لگے یا آپ کو اچھا لگے۔ میں آج آپ کے سامنے حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، آج ہم مسلمان کتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر بے حسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ آج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، قبر کے اندر ہم کیسے اپنے آقا کو منہ دکھائیں گے؟ روز محشر کیسے سامنا کریں گے؟ پیارے دوستو، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے یا نہ نکلیں، لیکن آپ کا دل ضرور روئے گا۔ پیارے دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑائی کی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ ان میں 600 صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو کامل قرآن کے حافظ تھے، اور اس جنگ میں 27,000 کفار واصل جہنم ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی ہوئی آنکھوں سے حضرت صدیق اکبر دوبارہ بولے، مدینے میں کوئی نہ رہے، حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی اور نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی ثابت بن قیس جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اے اللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا، اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں زید بن خطاب، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیتے ہوئے کہا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہ ہوئی؟ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک کہے، لوگو اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر کہا۔ منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تن تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نکاح تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کی کوشش میں شریک ہو۔
اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ اسلام پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔